بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بد ہضمی گیس کی دوسری قسط کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اصل میں پوری ویڈیو بنتی نہیں ہے، وقت ختم ہو جاتا ہے، اس لیے ایک قسط، دوسری قسط اور تیسری قسط بنائی جاتی ہے۔ بہرحال معدہ اس کی انسان کے جسم کے اندر اتنی اہمیت ہے کہ یہ اگر بگڑ جائے تو بدن کی پوری سلطنت جو ہے وہ تہس نہس ہو جاتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ بادشاہ کی جان باورچی کے قبضہ میں ہوتی ہے، بلکہ اطباء نے یہاں تک لکھ دیا ہے کل امراض یولد من المعدہ، تمام بیماریوں کے معدہ کے بگڑنے سے ہی جنم لیتی ہیں۔ معدہ بگڑ جاتا ہے تو تمام بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس کے لیے کتنی ہی چورن، دوائیاں، میڈیسن، گولیاں، ٹافیاں، کپسول، انجیکشن، ہاضمے کا چورن، لکڑ پتھر ہضم چورن، تریاق معدہ چورن، لیکن ان کا کام ہوتا کیا ہے؟ یہ معدے کے اندر تیزی پیدا کر کے وقتی طور پہ ہضم کو بہتر بنا دیتی ہیں، ہضم کرنے میں مدد دیتی ہیں، لیکن اس کا احساس کچھ دنوں کے بعد ہی ہو جاتا ہے۔ کم احساس کے اندر مبتلا تھے کہ ہمارا معدہ ٹھیک ہوگا، لیکن وہ تو پہلے سے زیادہ بگڑ گیا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک کمزور گھوڑا ہے، آپ 2-4 چابک اسے لگائیں گے، وہ دوڑنا شروع کر دے گا، حالانکہ اس کے اندر طاقت کوئی نہیں آتی، اور پھر وہ کوڑے کھاتے کھاتے ایک دن وہ بالکل ہی بیٹھ جائے گا۔ یہی حال ہم نے معدے کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ طرح طرح کی چیزیں استعمال کرتے اور آخرکار معدہ جواب دے دیتا ہے۔ اس کا صحیح علاج تو یہ تھا کہ گھوڑے کو باندھ کے اچھی خوراک دی جاتی، چند دنوں کے بعد وہ تندرست ہو جاتا، پھر کوڑے برسانے کی ضرورت نہیں تھی، معدے کے لیے چورنوں کی ضرورت نہیں تھی۔ صحیح علاج یہ ہے کہ معدے کو قوت بخشنے والی ادویات دی جائیں اور پھر طاقت پیدا ہو، اور پھر اس کے بعد آپ کو بد ہضمی بھی نہیں ہوگی، گیس بھی نہیں ہوگی۔ اللہ جل جلالہ و من والوں نے انسان کے جسم کے اندر ہی ہاضمے کو بہتر بنانے کے لیے ایک نظام رکھا ہوا ہے، وہ ہے لعاب دین، یعنی کھانے کو اتنا زیادہ چبایا جائے کہ وہ لعاب اس کے ساتھ لگ لگ کے جب معدے کے اندر جاتا ہے تو وہ کھانے کو فوراً ہی ہضم کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر کسی چورن کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی طرح ہم روز مرہ، بلکہ کچھ گھرانے تو ایسے ہیں کہ جو گوشت کے بغیر کھانا کھاتے ہی نہیں، تو اس سے معدہ کمزور، اور معدہ کمزور ہونے کی وجہ سے بد ہضمی اور گیس ٹربل کا مسئلہ ہوگا۔ تو یہ
جو لوگ شہروں میں بھی اور دیہاتوں میں خصوصاً ہیں، جن کو اللہ جل جلالہ و امن والوں نے دیسی مرغے دیے ہوئے ہیں، ان کا جو پوٹا ہوتا ہے جس کو سنگ دانہ مرغ کہتے ہیں، آپ اسے لے لیں اور اسے صاف کر کے باریک کر کے پاؤڈر رکھ لیں، تو معدے کے لیے اس سے بہتر، بد ہضمی کے لیے اس سے بہتر چیز شاید ہی کوئی آپ کو مل سکے۔ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، یہ اکثیر کا درجہ رکھتی، اور پھر اس کے لیے آپ کو طرح طرح کی میڈیسن کے استعمال کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی طرح سنگترا ہے، مالٹا ہے، اس کے جو تخم میں بیج ہیں، آپ انہیں باریک کر کے رکھ لیں، خشک کر کے کھانے کے بعد ایک چٹکی لے لیا کریں، معدہ طاقتور ہوگا۔ سونڈ کا پاؤڈر ہے، گڑ کے ساتھ ملا کے آپ کھانے کے بعد لے لیا کریں، کھانے کے ساتھ لے لیا کریں، بد ہضمی بھی نہیں ہوگی اور پھر گیس ٹربل بھی نہیں ہوگی۔ دھنیا ہے اور سونڈ کا پاؤڈر ہے، کھانے کے ساتھ آپ انہیں لیں۔ اگر نارنگی کے چھلکے مل جائیں، پاؤڈر بنا کے رکھ لیں، کھانے کے ساتھ آپ استعمال کریں۔ اور ادرک کا رس اور گڑ ساتھ ملا کے چٹنی بنا لیں، ویسے ہی جب وہ آپ استعمال کریں انشاءاللہ العزیز ہے، اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا۔ اور سب سے بہترین فارمولہ، سب سے بہترین نسخہ، سب سے بہترین ٹوٹکا مستگی۔ یہ مستگی رومی بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن کوئٹے والے بھی، پاکستان والی بھی چلے گی۔ اس کو زور زور سے نہیں رگڑتے، یہ چمٹ جائے گی، بالکل آہستہ آہستہ ہاتھوں کے سائز سے باریک کریں۔ اور سونف اور بڑی الائچی کے دانے، مستگی، سونف، بڑی الائچی کے دانے آپ برابر وزن کے، چھٹانک، آدھی چھٹانک، تولا، انہیں باریک صفحو بنا لیں۔ 1 گرام پانی کے ساتھ لیں گے، گیس، بد ہضمی، معدے کی کمزوری فوراً ہی دور ہو جائے گی۔ یہ آملہ ہے، عام مل جاتا ہے پنساری کے ہاں سے۔ زیرہ سفید ہے، گلاب کے پھول ہیں، کالا نمک ہے۔ آملہ، زیرہ سفید، گلاب کے پھول اور کالا نمک باریک کر لیں۔ آپ چائے والی چمچ دن میں 2 بار لے لیں انشاءاللہ العزیز، اس سے بھی معدہ آپ کا بالکل ہی صحیح ہو جائے گا، بد ہضمی نہیں ہوگی، گیس ٹربل کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر اتنا کچھ بھی آپ نہیں کر سکتے، اجوائن اور کالا نمک برابر، انہیں عرق لیموں کے ساتھ یا سرکہ کے ساتھ باریک پیس لیں۔ اجوائن اور کالے نمک کو عرق لیموں کے ساتھ یا سرکہ کے ساتھ باریک پیس کے گولیاں بنا لیں، چنے کے برابر، مزیدار قسم کی گولیاں بن گئیں۔ ہاضمہ بھی آپ کا ٹھیک ہو جائے گا، گیس بھی ختم ہو جائے گی، بد ہضمی دور ہو جائے گی۔ لونگ 3 گرام اور سنگ دانہ مرغ، جو مرغے کا پوٹا میں نے آپ کو عرض کیا ہے، یہ 12 گرام۔ لونگ 3 گرام اور سنگ دانہ مرغ 12 گرام باریک پاؤڈر کر کے رکھ لیں، تو 1 گرام پانی کے ساتھ دن میں 2 دفعہ لیں۔ اسی طرح نمک ہے، ادرک کا پانی ہے اور لیموں کا پانی، ادرک کا پانی اور نمک۔ یہ نمک جو ہے وہ 12 گرام، آب ادرک کا پانی 60 ملی لیٹر اور عرق لیموں 60 ملی لیٹر 5 تولے۔ نمک 12 گرام ہو گیا اور
آب ادرک اور عرق لیمو جو ہے وہ 5 تولے، تینوں کو مکس کر کے رکھ لیں۔ آپ 3-4 دن تک انہیں دھوپ میں رکھیں اور اس کے بعد آدھی چمچ آپ لے لیا کریں، انشاءاللہ لذیذ ہے، اس سے بھی آپ کا معدہ سیٹ ہو جائے گا۔ جواخار یہ پنساری سے مل جاتی ہے، کالا نمک برابر وزن، اس کا بھی آپ سبوت بنا لیں۔ جو چیز آپ کو میسر آ جائے آپ ان کا استعمال کریں، اور اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو جوارش کمونی ہے، جوارش جعلی نوس، جوارش کمونی جواری جعلی نوس آپ چائے کا چھوٹا چمچ کھانے کے بعد ضرور لے لیا کریں، انشاءاللہ اس سے بد ہضمی گیس کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ نے استعمال کیا فرق پڑا تو شیئر کر لینا، میری حوصلہ افزائی کے لیے اسے سبسکرائب بھی کریں۔ حکیم الیاس عبدالی کو اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔